السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از حافظہ آمنہ اسلم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 21 آیت نمبر 92 سے لے کر 93 تک پڑھیں گے ہم آج انشاءاللہ۔ پچھلے اسباق میں ہم لوگوں نے حروف قلقلہ کو پڑھا، حروف اقفا کو جانا اور ساتھ میں حروف مدہ کو پڑھا۔ پچھلے سبق میں جو ہے میں نے حروف اقفا کی اور جو ہے حروف قلقلہ کی پریکٹس کروائی تھی، حروف مدہ کی بھی پریکٹس ہم لوگوں نے کی تھی۔ تو آج کے سبق میں بھی ہم لوگ حروف اقفا، حروف قلقلہ اور حروف مدہ کی پریکٹس کریں گے۔ تو آپ سب ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، 2 آیات ہیں، اچھے سے ان کو پڑھ لیجئے۔ تو ہم لوگ اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ وَلَقَدْ قد دیکھیے حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ قاف، قا، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوتے ہیں یا وقف کی صورت میں ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ میں ہمارے پاس مثال آ گئی ہے دال کی۔ یہاں پہ دیکھیے دال ساکن ہے، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کیسے کریں گے؟ اس کو ترتراہٹ سے پڑھیں گے، ایسے ماریں گے لفظ کو۔ قد، وَلَقَدْ۔ آگے میں نے آپ کو مطلب پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا مد متصل کے بارے میں۔ تو مد متصل کب آتی ہے؟ کیسے قرآن میں ہم اس کو پہچانیں گے کہ یہ ہمیشہ حروف مدہ کے اوپر ہوگی اور ساتھ میں اس کے حمزہ بھی ہوگا، اسی لفظ میں، اسی حروف میں، اسی جو ہمارے پاس ورڈ ہے پورا، اسی کے اندر حمزہ بھی موجود ہوگا۔ تو وہ کیا کہلائے گی؟ مد متصل۔ اور مد متصل کو آپ نے کتنا کھینچنا ہے؟ 4 حرکات کے برابر۔ مطلب کہ 4 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور جتنا ہمیں 4 انگلیاں کھولنے میں ٹائم لگتا ہے نا نارمل انداز میں، اتنا ٹائم آپ نے جا کو کھینچنا ہے۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ۔ سین کے اوپر جو کھڑی زبر ہے نا، اس کو ہم نے 1 حرکت کے برابر کھینچنا ہے۔ موسیٰ۔ اب یہاں دیکھیے منہ میں واو ساکن، اور واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے واو مدہ، تو اس پہ ہم 1 حرکت کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ موسیٰ بالبینات، نون کھڑی زبر نا، اس کو 1 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ ثم اتخذتم العجل، عجل جیم۔ یہاں پر دیکھیے قاف، طا، با، جیم، دال میں سے جیم دوبارہ سے ساکن ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کو ہلا کے پڑھیں گے، یعنی کہ ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ عجل، ثم اتخذتم العجل، عجل من بعده وانتم ظالمون، وانتم۔ یہاں پر میں نے اقفا کیا نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس پر کیا کیا جاتا ہے؟ اقفا کیا جاتا ہے۔ نون ساکن کو اقفا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی آواز کو ناک میں چھپا لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے حروف اقفا میں سے تا آ گیا اور نون ساکن ہے، تو نون ساکن پہ اب ہم کیا کریں گے؟ اقفا کریں گے۔ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، مون پہ ہمارے پاس یہاں پہ حروف مدہ واو آ گیا ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس کو ہم مدہ پڑھیں گے۔ آپ لوگ جو نئے میری ویڈیو پہ آنے والے ہیں وہ پچھلے سبق کو لازمی سنیے، پھر آپ کو حروف مدہ، حروف اقفا کا قاعدہ سیکھیے، اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ أَخَذْنَا، نون کے بعد الف ہے اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ الف مدہ، تو ہم اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 1 حرکت کے برابر۔ کتنا کھینچیں گے؟ 1 حرکت کے برابر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، می، یہاں پر دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد کیا ہے؟ یا ساکن، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ یا مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ الف، واو ساکن، یا ساکن۔ الف سے پہلے زبر آ جائے
واؤ سے پہلے پیش آ جائے اور یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ان کو کہتے ہیں حروف مدہ، اور ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ آتَيْنَاكُمْ، آ پہ کھڑی زبر ہے نا، تو کھڑی زبر کو بھی ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے، اور تئی یا لین ہے یہاں پر، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ یہاں پر آگے پڑھیں گے ہم نا، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ تو اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، بقوہ، واؤ کے اوپر تشدید ہے نا، تو آپ نے اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے، جیسے کہ 2 منٹ کے جیسے اس کے اوپر سٹے ہوتا ہے نا، جیسے مضبوطی اس کے اوپر رکھنی ہے آپ نے۔ بقوہ چلتی ہوئی آواز ہوگی لیکن رک کے پڑھنا ہے۔ بقوہ، واؤ کی ادائیگی آپ نے کیسے کرنی ہے؟ ہونٹوں کو مکمل گول کر لیجئے، اتنا گول کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل اس میں سے نہ گزر سکے، تو واؤ کی ادائیگی ہوگی۔ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر قالو میں بھی 2 حروف مدہ آ رہے ہیں، قاف زبر قا اور اس کے آگے الف آ گیا، تو قا بھی الف مدہ آ گیا، اور لو میں واؤ مدہ آ گیا، کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ حروف مدہ ہیں، تو دونوں کو ایک ایک حرکت کے برابر ہم کھینچیں گے۔ قالو، ٹھیک ہے؟ سمعنا وعصینا، وَأُشْرِبُوا، بو کو بھی کھینچیں گے کیونکہ با کے بعد واؤ پیش کے بعد واؤ ساکن ہے، تو یہ بھی حروف مدہ ہے، اس کو ہم کھینچیں گے ایک حرکت کے برابر۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، عجل جیم ساکن، تو حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال جب ساکن کی حالت میں ہوتے ہیں یا وقف کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے۔ عجل بکفرہم قل بئس ما بئس، یہ میں اپنے پچھلے سبق میں بھی کئی بار بتا چکی ہوں کہ حمزہ کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے، حمزہ جب سکون کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اس علامت کو نا جزم بولتے ہیں، ساکن بھی بولتے ہیں، سکون کی حالت بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس علامت کو تو جب یہ کسی بھی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو ساکن کر دیتی ہے، یعنی کہ با کے اوپر آ گئی تو با ساکن، یا کے اوپر آ گئی تو یا ساکن۔ اب یہ حمزہ کے اوپر آ گئی ہے تو یہ حمزہ ساکن ہو گیا، تو حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، بئس ما، ٹھیک ہے؟ بئس ما یأمرکم، اب میں نے یہاں پر یا پہ بھی جھٹکا دیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ الف مدہ نہیں ہے، یہ یہاں پر الف کے اوپر کیا ہے؟ سکون کی حالت ہے، اس کا مطلب ہے اس نے الف کو بھی ساکن کر دیا ہے، اس نے الف کو ساکن کر دیا ہے، تو اب ہم اس کو بھی جھٹکا دیں گے۔ یأمرکم بہ ایمانکم، ای پہ دیکھیے کہ حروف مدہ یا ہے، یا مدہ ہے، یا مدہ کیسے ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، تو یہ حروف مدہ یا ہے۔ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، ان پہ میں نے اکفا کیا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا لیا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جیسے ہم نون پڑھتے ہیں تو ہماری زبان اوپر جا کے ٹچ ہوتی ہے نا، تو جب آپ نے اکفا کرنا ہے نا تو زبان کو اوپر ٹچ نہیں کرنا، ہوا میں چھوڑ دینا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اب میں نے منہ پہ جھٹکا دیا ہے، کیوں دیا ہے منہ پہ جھٹکا؟ کہ وہی سیم کنڈیشن کہ حمزہ کے اوپر ساکن، حمزہ کو اس نے ساکن کر دیا، حمزہ کے اوپر جزم کی علامت آ گیا ہے، تو ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، مؤمنین۔ اب ہم اس کی پوری جو ہے وہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ سے حروف قلقلہ کی پریکٹس کریں گے، اخفا کی پریکٹس کریں گے، حروف مدہ کی پریکٹس کریں گے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔